میری پیاری طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ پیاری طلباء، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ مرزا محمد یاسین بیگ کی نظم شکست انتظار ہے، مگر اس نظم کو پڑھنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مرزا محمد یاسین بیگ کی حالت زندگی کے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ میرے پیارے طلباء، محمد یاسین بیگ جو ہے وہ 1943 عیسوی کو جموں میں پیدا ہوئی ہے۔ محمد یاسین بیگ جدید اردو شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ BA پاس کرنے کے بعد جموں کشمیر اکادمی آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز میں لائبریرین کی حیثیت سے ملازم ہوئی ہے۔ پھر وہ علی گڑھ سے BA کیا انہوں نے، اس کے بعد ریاستی سرکار کے مختلف محکموں میں کام کرتے رہے۔ بہت ساری محکموں میں اس نے کام کیا، وہ اگرچہ اس کا تقرر اکادمی آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز میں ہوا تو پھر اسی میں نہیں ہے، اس نے بہت سارے محکموں میں کام کیا۔ شاعری کا آغاز کالج کے زمانے سے کیا۔ کلچرل اکادمی کے ملازمت کے دوران ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ، یعنی ان کی پہلی کتاب جو غزلوں پر مشتمل تھی، شاخ صنوبر کے تلے اس کا نام تھا۔ شاخ صنوبر کے تلے ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا ہے، جو 1962 عیسوی میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ ان نظموں پر مشتمل ہے جو دہر اشوب کے عنوان سے، یعنی جس کا انہوں نے نام رکھا دہر اشوب، جو 1991 میں چھپا ہے۔ یاسین بیگ نے اگرچہ اردو شاعری کے اکثر اصناف میں طب آزمائی کی، یعنی غزلیں بھی لکھی، نظمیں بھی لکھی، رباعی بھی لکھی، تاہم ان کی انفرادیت صرف نظموں میں کھل کر سامنے آئی۔ لیکن ان کی نظموں کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کا کتنا ایک منجے ہوئے شاعر تھا، کتنا اعلیٰ قسم کی شاعری ذوق رکھنے والا تھا۔ ان میں نہ صرف عصری مسائل کی بھرپور ترجمانی کی گئی، یعنی انہوں نے اپنی نظموں میں خالی موجودہ دور میں جس زمانے کو انہوں نے دیکھا پرکھا ہے اس کی انہوں نے عکاسی نہیں کی، بلکہ فکر کی گہرائی اور احساس کی گلاوٹ ایک ایسا لطیف امتزاج پیدا کرتی ہے جو قاری کو بہت متاثر کرتا ہے۔ یعنی ان کی نظمیں پڑھنے کے بعد جو پڑھنے والا ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے۔ ان کی غزلوں کا محبوب ترین موضوع حسن و عشق ہے۔ زبان و بیان بہت لطیف ہے، یعنی ان کی زبان وہ استعمال کرتی تھی وہ بہت خوبصورت ہوا کرتی ہے۔ آپ کے ہاں پائے جانے والے استعارے اور پیکر بڑے دلکش ہے۔ آپ کی بعض نظمیں لطف دیتی ہے۔ یہ محمد یاسین بیگ ڈوگری اور پنجابی زبان میں بھی شاعر کہتے ہیں۔ میرے بچوں، جو جموں کے لوگ زبان استعمال کرتے ہیں وہ ڈوگری ہے، جیسے ہم کشمیر میں رہنے والے کشمیری ہے۔ پنجاب میں رہنے والے لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ پنجابی، یعنی ڈوگری اور پنجابی زبانوں میں بھی انہوں نے شعر کہے۔ انہوں نے خالی اردو زبان میں ہی شاعری نہیں کی۔ ڈوگری کی ان کی ایک طویل نظم شبدہ مرد کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔ پہلے طلبہ میں ان کی نظم کے کچھ اشعار پڑھوں، بعد میں سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ گلی کے موڑ پہ مسجد کی اس مینار تلے، خزاں رسیدہ چنار، رونق زرد رو پتے، چراغ رخ کے مانند صبح و شام جلے، قہر میں لپٹی ہوئی ملغجی فضاؤں میں، نظر نواز نظاروں کے داغ تک نہ ملے، سیارات کے دامن سے ترگی نہ چھٹی، فلک میں جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے، گلی کے موڑ پہ اس زمانے کی کھڑکی میں وہ کیسے منتظر وہ بے قرار بیٹھا ہے، نظر میں شراروں کا اضطراب لیے، دھڑک دے دل سے سیر رہ گزار بیٹھا ہے، اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلا۔ شکست انتظار، یعنی انہوں نے نظم کا موضوع رکھا۔ میں نے کئی بار آپ کو بتایا کہ نظم کے اندر موضوع ہوتا ہے، جبکہ غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا ہے۔ غزل میں ہر شعر معنی کے لحاظ سے جدا گانا ہوتا ہے، یہ میں نے کئی بار اپنے طالب علموں کو بتایا ہے۔ مگر نظم کا عنوان ہے، اسی عنوان کے ارد گرد شاید گھومتا ہے، اس کا ہر شعر اسی عنوان کے تحت ہوتا ہے۔ تو یاسین بیگ کی نظم شکست انتظار علامتی نوعیت کی نظم ہے۔ پیارے بچوں، اس میں خزاں رسیدہ چناروں کے زرد پتوں کا چراغ رخ کی مانند صبح و شام جلنا، قہر میں لپٹی ہوئی ملغجی فضاؤں میں نظر کو بانے والے منظر کا نشانوں تک نہ ملنا، آسمان میں ستاروں کا گم ہو جانا اداسی اور محرومی کی علامت کو پیش کرتا ہے۔ یعنی اس میں
وہ زرد پتوں کا چراغوں کی رحمانت، قہر میں لپٹی ہوئی ملغجی جو فضاؤں میں نظر آتی ہے، آسمانوں میں ستاروں کا گم ہونا، یہ اداسی اور محرومی اور بے بسی، ایک جوان کی بے بسی کی علامت کو پیش کیا ہے یہاں شاعر نے۔ گلی کے موڑ پہ مسجد کے مینار تلے، خزاں رسیدہ چناروں کے زرد رو پتی۔ پیارے بچوں، اس شعر میں نشار میں شاعر کہتے ہیں کہ شاعر نظم کی ابتدا میں چنار کے درخت کے زرد پتوں کا ذکر کرتے ہوئے جو موسمی خزاں کے سبب زرد پڑ گئے، یہ خزاں زدہ درخت گلی کے موڑ پر ایک مسجد کی مینار کے نیچے چنار کے زرد پتے صبح و شام راستے کی چراغ کی مانند جل رہے ہیں۔ چنار کے پتے موسمی خزاں میں زرد ہوتے، یہ سرخ ہو جاتے اور روشن چراغ کی مانند دکھائی دینے لگتے۔ پتوں کا یہ رنگ آتش چنار کہلاتا ہے۔ شاعر نے انہیں راستے کا چراغ کہا ہے، یعنی ان زرد پتوں کو راستے کا چنار کہا ہے جو موسمی خزاں میں جو گر جاتے ہیں، وہ چمکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے بھی اس کشمیر کے ان چناروں کو دیکھ کے ایک شعر کہا ہے کہ جس خاک کے ضمیر میں ہو آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو خاک ارجمند۔ قہر میں لپٹی ہوئی ملغجی فضاؤں میں، نظر نواز نظاروں کے داغ تلے نہ ملے، سیاہ رات کے دامن سے ترگی نہ چڑھی۔ شاعر یہاں کہتے ہیں کہ گرد غبار سے آلودہ فضا قہر میں لپٹی ہوئی ایسے ماحول میں کچھ سوجدہ نہیں، کچھ دکھائی دیتا نہیں، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ اس گرد غبار سے آلودہ فضا میں وہ نظارے جو آنکھیں دیکھنا چاہتی ہے ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، یعنی جو زندگی کی بنیادی اور اہم ضرورت ہے وہ اس دھندلی ماحول میں میسر ہوئی نظر نہیں آتی۔ یعنی یہاں بھی شاعر ایک بے بسی، ایک جوان کے آرزو اور تمنا جب پورے نہیں ہو جاتے تو اس کو لگتا ہے کہ میری آرزو اور میری جو ارمان ہے وہ شاید اس مایوسی کی سائے میں چھپے ہوئے۔ سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھوٹی، فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے۔ گلی کے موڑ پہ اسی سامنے کی کھڑکی میں، حق تلفی اور استضلال کی اندھیری رات ختم ہونے کو نہیں آتی۔ جس طرح زمین پر ہر شے ناامیدی اور محرومی کا منظر پیش کرتی ہے، اسی طرح آسمان میں چمکتے ستاروں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور سیاہی آسمان تک پھیلی ہوئی۔ شاعر یہاں ایک ٹیلنٹ، ایک قابل اور ذہین نوجوانوں کی جو صلاحیتوں کی قدر نہ کرتے بلکہ ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے سوسائٹی میں، تو اس کا ذکر کرتا ہے یہاں۔ وہ کیسے منظر وہ بے قرار بیٹھا ہے، نظر نظر میں شراروں کا اضطراب لیے۔ تو یہاں شاعر کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ کیسے منظر وہ بے قرار بیٹھا ہے، نظر نظر میں شراروں کا اضطراب لیے، دھڑکتے دل سے سیر رہ گزار بیٹھا ہے، اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلا۔ ایسے میں ایک گلی کے موڑ پر سامنے کی ایک کھڑکی میں قیس بیٹھا ہے۔ وہ قیس بے چینی اور اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے، یعنی قیس موجودہ جوان کو جو انتظار میں بیٹھا ہے، ایک نہ ایک دن مجھے اپنے محنت کا پھل ملے گا، مجھے خوشی ملے گا۔ مگر ایسے جوان جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے وقت کو ضائع کرتے ہیں تو وہ قیس کے برابر ہے۔ تو قیس بے چین ہے، اس کی نظریں نہایت بے چینی کے عالم میں محبوب کی راہ دیکھ رہی ہے، اور وہ اضطراب کی حالت میں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ راستے میں بیٹھا محمل لیلا کا انتظار کر رہا ہے۔ دھڑکتے دل سے سیر رہ گزار بیٹھا ہے، اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلا۔ وہ شاید اس بات سے بے خبر ہے کہ شاعر کہتے ہیں وہ شاید جوان اس بات سے بے خبر ہے کہ اگر محمل لیلا ایک بار گزر گیا تو وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، یعنی زندگی میں جو کچھ کھویا گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ قیس موجودہ دور کے معاشی بدحالی کے شکار بے روزگار نوجوان کی علامت ہے جو لیلا کا منتظر، اور لیلا ذریعہ معاش، امید اور خوشحالی کی علامت ہے جس کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا۔ آج کے جوان جو وقت ضائع کرتے ہیں، یا وہ جن کی اس مادی پرست دور میں رشوت خوری کی وجہ سے ان کی ٹیلنٹ، ان کی قابلیت کی قدر نہ کی جاتی ہے،
تو ان کی مثال یہاں قیس کی طرف شاعر نے دیا، اور وہ ایسی صورت بتائی جیسا کوئی قیس لیلا کے انتظار میں بیٹھا ہے اور لیلا کبھی آنے والی نہیں ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی جو وقت ہوتا ہے، اگر وہ وقت ضائع کریں گے تو اس کا مثال یہی ہے کہ دھڑکتے دل سے سیر و راہ گزار بیٹھا ہے، اسے خبر نہیں کہ شاید تو محمل لیلا، پھر تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ قیس لیلا کے انتظار میں بیٹھا ہوا اور لیلا کبھی آنے والی نہیں ہے۔ بہرحال اس نظم میں مرزا محمد حسین بیگ نے ایک علامتوں کے ذریعے سمجھایا کہ یعنی چنار کے پتوں کو رسیدہ ان کو پتوں وہ خزاں میں گرنا یا وہ ستاروں کا گم ہو جانا، وہ ایک محرومی اور بے قراری اور موجودہ دور کی جوان کی بے بسی و لاچارگی کا استعارہ بنا کر پیش کیا، اور آخر پر شعر میں یہ بھی کہہ دیا کہ آج کا جوان ایک قیس کی طرح ہے جو لیلا کے انتظار میں پوری عمر گنوا دیتا ہے۔ لہذا آج کے جوان کو محنت کرنی چاہیے، وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور ہمارے سماج کو بھی چاہیے کہ ایک قابل ذہین جوان کی ٹیلنٹ، اس کی صلاحیتوں کو، اس کی ذہانت کو پرکھنا چاہیے اور اس کو ناکارہ نہیں بنانا چاہیے۔ شکریہ۔